علی نے جنگوں میں کافروں کو بھی کاٹا ہے، کافروں کے کفر کو بھی کاٹا ہے اپنے اخلاق کی تلوار سے. یہ ہے علی ابن ابی طالب کی سخاوت. مگر اب بھی وہ معراج اور حد نہیں پہنچی ہے. کسی نے مولا کی سخاوت، اب دیکھیں آج کل کا دور تو ان چیزوں سے اور ان جملوں سے بھرا ہوا دور ملے گا آپ کو، جا بجا ملے گا کہ ایک معصوم کو ایک غیر معصوم سے کمپیئر کیا جا رہا ہے، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا. نور کا کمپیریزن خاک کے ساتھ امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو جہاں کہیں پر یہ ایک فارمولا یاد رکھ لیجئے گا، جہاں پر کمپیریزن جو ہو رہا ہے بٹوین نور اور نور، سن لیجئے گا، جہاں پر نور اور خاک کا کمپیریزن ہو رہا ہے کان بند کر لیجئے گا، ضروری نہیں، فائدہ ہی نہیں، لیف بات ہے. مگر یہ سماعت فرمائیں کہ جب اسی طرح کا ایک واقعہ غالباً امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دورہ ہے، کسی نے سوال کیا اور کہنے لگے کہ آپ کے والد کی سخاوت کا بہت سنا ہے مگر حاتم طائی بھی بہت سخی تھا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. کسی نے یہ کہا، فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ اس طرح کا معاملہ. اچھا، کہا کیا اس کی سخاوت ہے؟ اس کی سخاوت یوں تھی کہ ایک ہی سائل 70 الگ الگ دروازوں سے آتا تھا، یا کہیں پر اس انداز سے لکھا ہے کہ آوازیں بدل بدل کر آتا تھا. تب بھی حاتم اگر جانتا تھا کہ یہ وہی سائل ہے، سیم سائل ریپیٹڈ ایون 70 ٹائمز دیتا تھا. ایک ہی سائل 70 مرتبہ آ کے سوال کر رہا ہے، دے رہا ہے. تو کسی نے کہا بہت سخی ہے، اور یہ بات لے کر وہ پہنچا امام علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کے والد بھی سخی تھے مگر حاتم بھی بہت سخی تھا. تو اس کا ایک ہی جملے کا جواب، یقیناً حاتم بہت سخی تھا کہ ایک ہی سوال کرنے والے سائل اور فقیر کو 70 مرتبہ دے رہا تھا. مگر یہ علی کی شان سخاوت تھی کہ پہلی بار آ کر دروازہ کھٹکھٹا کر سوال کے لیے ہاتھ پھیلانے والے کی جھولی میں اتنا ڈال دیا کرتے تھے، اسے غنی کر کے واپس بھیجا کرتے تھے. وہ محتاج نہیں رہتا تھا، دوبارہ سے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی اسے.